یہ جو عامل لوگ بیوقوف بناتے ہیں نا لوگوں کو، اسی طرح بناتے ہیں عامل لوگ جو بیوقوف بناتے ہیں نا. ایک بات تھوڑا سا یہ عاملوں کا تذکرہ آیا، میرے پاس روزانہ فون آ رہے ہیں عاملوں کے بارے میں، روز کی بات ہے. اور عجیب بات یہ میرے بیان سننے والے لوگ بھی فون کرتے ہیں، بیان جو سنتے ہیں، عاملوں کی بدماشیاں بھی سن لیا بیان، عاملوں کی پٹائیاں بھی سن لیا، پھر بھی جائیں گے عامل کے پاس جن اتارنے کے لیے. اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ وہ عامل نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں بزرگ کہ میں عامل نہیں ہوں، میں تو ویسے ہی اتارتا ہوں. تو بھائی عامل جو ہے نا، عامل ایک آدمی ڈاکٹر کا کام کرتا ہو لیکن ڈاکٹر نہ ہو تو ڈاکٹر تو ہے نا، وہ چاہے اپنے آپ کو کہے یا نہیں کہے. جو بھی یہ دعویٰ کرتا ہے مجھے جنات اتارنے کا فن آتا ہے وہ عامل ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو عامل کہے یا نہ کہے. جبکہ میرا دعویٰ کیا ہے، جنات اتارنے کا فن کوئی فن ہے ہی نہیں. ہر آدمی اس طریقے سے جن اتار سکتا ہے جس طریقے سے عامل اتار رہا ہے، یہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جیسے سر درد کی گولی پیناڈول ہے نا، لگی بندی گولی ہے یا نہیں؟ اب کسی ڈاکٹر کے ذریعے کھائیں یا خود سے کھا لیں، اگر تناؤ کی وجہ سے درد ہو رہا ہے تو وہ بہرحال ٹھیک ہوگا. تو ایسے ہی قرآن مجید کی آیات، سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، جس شخص پر جن چڑھا ہوا ہو اس پر اگر وہ پڑھ کے دم کریں گے جن پہ اثر ہوگا، بھاگنے کی کوشش کرے گا. وہ چاہے کسی مولوی صاحب سے یہ کام کروا لیں، چاہے خود یہ کام کریں، چاہے کسی اور کے پاس چلے جائیں، وہ بھاگے گا. نہیں بھی بھاگے گا تو بھاگنے کی کوشش کرے گا. نہیں والی بات. اس کے لیے اپنے آپ کو کسی کے پاس لے کے جانا یہ ایک فضول اور عبث حرکت ہے. اور اگر خود ڈر لگ رہا ہے، کانفیڈنس نہیں ہے، تو کسی بھی مولوی صاحب کے دکھا دیں، مولوی صاحب آپ کی پھونک میں شاید اللہ نے زیادہ دم رکھا ہو، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے، پان گٹکے کھاتے ہیں، تو وہ ممکن ہے پھونک لگائیں گے تو جن کو تمباکو کی خوشبو آئے گی اس کو اور مزہ آنا شروع ہو جائے، بولے یار یہ گٹکا تو میں نے بھی کہیں نہیں دریافت کیا آج، یہ تو میں بنگال سے ہو کر آیا ہوں، بنگال کا جادو مشہور ہے نا، وہاں بھی نہیں ملا تھا، آپ تو پتہ نہیں کیا کھا رہے ہیں. تو اس زر سے آپ چلو کسی مولوی صاحب سے کروا لو، یہ جائز ہے، یہ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر سے ثابت ہے. باقی یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ مجھے آتا ہے، آؤ میرے پاس لے آؤ، مجھے آتا ہے، چاہے پیسے لے یا نہیں لے، یہ آتا واتا کچھ نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ آتا واتا کون سی یونیورسٹی ہے جہاں یہ علم پڑھایا جاتا ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے کہ ان کو جو آتا ہے یہ کہاں سے سیکھا انہوں نے؟ کس نے بتایا ان کو؟ اس کی کیا دلیل ہے کہ اس سے ہوگا، میرے والے آیت الکرسی سے نہیں ہوگا، ان کی والی آیت الکرسی سے ہو جائے گا؟ میں آپ کو اپنا واقعہ بتاؤں، یہ کیا کروں، یہ لوگ مجھے ترس جب آتا ہے، جب میں اتنا روکتا ہوں اس کے بعد بھی جاتے ہیں. دلیل یہ دیتے ہیں کہ ان کے تو تبلیغ میں 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، وہ تو فلاں بزرگ کے خلیفہ ہیں، وہ تو دیوبندی ہیں، وہ تو بھائی تبلیغ والوں نے کوئی گارنٹی تھوڑی لی ہوئی ہے کہ جو 4 مہینے لگائے گا اس کی ہم ذمہ داری لے رہے ہیں. 4 مہینے میں تو کسی کو عامل وامل نہیں بناتے تبلیغ والے، وہ تو گناہوں سے بچانے کے لیے، داعی بنانے کے لیے تبلیغ میں وقت لگایا جاتا ہے. وہ اس بیچارے کی اپنی کمبختی ہے کہ وہ ایک اچھے دعوت والے کام سے ہٹ کے اپنے آپ کو ان چیزوں میں اپنی صلاحیتیں برباد کر رہا ہے. وہ تبلیغ اس کی ذمہ دار تھوڑی ہے. تو لیکن وہ تو اتنے بڑے بزرگ ہیں، وہ تو اتنے بڑے فلاں ہیں. جب پھنستے ہیں نا، جب میں منع کرتا ہوں کہ نہیں جاؤ ان کے پاس، نہیں سمجھ میں آتی، لیکن جب عذاب میں آتے ہیں پہلے میرا مذاق اڑاتے ہیں. کتنے عاملوں کے بارے میں نے بیانات کیے کہ بھائی نہیں جاؤ، فراڈی ہیں، فراڈی. یا تو فراڈی ہوتے ہیں، 2 نمبر ہوتے ہیں، یا یہ کہ 2 نمبر نہیں ہوتے، 1 نمبر ہیں، مگر وظیفے پڑھ پڑھ کے بیچاروں کا اپنا دماغ خراب ہو گیا ہوتا ہے. ہوتے نیک ہیں، ان کو ایسے لگتا ہے کہ آپ پہ جن ہیں، نظر آتے ہیں، لیکن ہوتے نہیں ہے جن، ان کو لگ رہا ہوتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں اس کو تو لگ رہا ہے کیونکہ اس نے عملیات کیے ہوئے ہیں. آپ تو سیدھے سادے ہو نا، آپ نے تھوڑی عملیات کیے ہوئے ہیں، آپ نارمل آدمی، آپ کیوں اس کے پاس جا رہے ہو؟ آپ تو روٹین کے مطابق نیچرل لائف گزارتے ہو، تو آپ کیوں اپنا دماغ خراب کر رہے ہو اس کے پاس جا کے؟ تو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی لوگوں. کئی واقعات ہو چکے ہیں، سمجھایا، بہت سمجھایا، لیکن میرے خلاف بولنے لگ جاتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں نیا اس نے مسلک ایجاد کر لیا ہے. جب سمجھاتا ہوں نہیں سمجھ میں آتا، بلکہ میری مخالفت کرتے ہیں. میرے پاس فون آتے ہیں، آپ نے یوں کہہ دیا، آپ نے یوں کہہ دیا، آپ ایسے ہو، آپ ویسے ہو. ایک عامل کے خلاف میں نے بیان کیا تو میرے پاس فون آئے، آپ نے اتنے بڑے بزرگ کی مخالفت کر دی، آپ کا انجام بہت برا ہوگا. اتنے بڑے، میں نے کہا بزرگ نہیں ہے، فراڈی آدمی ہے، 2 نمبر آدمی ہے، بزرگ نہیں ہے. کہ اتنی بڑی داڑھی، اور میں نے کہا داڑھی مرزا غلام احمد قادیانی کی داڑھی ناپی کبھی آپ نے؟
فراڈی آدمی ہوگا تو داڑھی تو رکھے گا میرے بھائی وہ. تو کہہ رہے نہیں آپ توبہ کریں. میں نے کہا ہمارے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے اور گناہوں سے توبہ کر اللہ توفیق دے دے, بس یہ کافی. نہیں یوں ہوگا. تو مجھے پتا تھا تھوڑے دنوں بعد ان کا فون آئے گا کہ اس کے خلاف کچھ بولیں, اس نے ہمیں برباد کر دیا. وہی ہوا 6-7 مہینے بعد الٹے فون آ رہے ہیں, اس کے خلاف فتویٰ کیوں نہیں لکھتے, پیسے کھا گیا, یہ کر دیے وہ کر دیے. میرے پاس فالتو ٹائم ہے, پہلے تمہارے مشوروں پہ اس کی تعریفیں کروں, اب فتوے لکھوں, اور کوئی کام نہیں ہے ہمارا. ایک عامل ہو تو فتویٰ لکھے تو پورا ملک بھرا ہوا ہے. دوسرا اور بہت سارے وجوہات ہیں, کس کس کے پیچھے بھاگے گا آدمی. ایک اصول ضابطہ بیان کر دیتے ہیں, بھائی نہیں جاؤ ان لوگوں کے چکر میں, نہیں پڑو. ایسے ہی کسی کا فون آیا کہ ایک بڑے بزرگ عالم, دیوبندی عالم, اتنے نیک, ہمیں ان سے بڑی عقیدت ہو گئی, وہ جنات بھی اتارا کرتے تھے. جب اتنا لفظ کہا نا تو میرا ماتھا ٹھنکا. میں نے کہا پھر اللہ خیر کرے, پتہ نہیں کس ٹائپ کے ہوں گے. خیر ہم نے کہا ایسے ہی میں مخالفت کروں گا تو یہ بدک جائیں گے. تو وہ اتنے بڑے بزرگ اور یوں, اور میں نے اپنے خاندان میں ان کا سب سے تعلق کرا دیا. 4 سال ان کے مدرسے میں چندہ بھی دیا, اور نیک اور پرہیزگار اور یہ اور وہ. اب ہوا یہ ہے, میں نے جی ہوا کیا, کہنا ہوا یہ کہ وہ میری وائف سے بہت باتیں کرتے ہیں ٹیلی فون پہ. باتیں کس سے کرتے ہیں؟ وائف سے. وائف کا مطلب تو ہر آدمی سمجھتا ہے نا. وائف ان کی ہے, باتیں کون کر رہا ہے؟ بزرگ. ٹھیک ہے نا, مفتی بھی ہیں, انہوں نے کہا وہ بہت بڑے مفتی بھی ہیں, نام بھی بتایا مگر میں نام ظاہر نہیں کروں گا, اس لیے کہ کسی کی شخصیت کو نام ظاہر. توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے نا, کوئی بھی جب بھی توبہ کر لے اللہ, ایک دفعہ نام ظاہر کر دو پھر تو ہمیشہ کے لیے بدنام ہو جاتا ہے آدمی. تو وہ جناب میری بیوی سے بات بھی کرتے ہیں, وہ صاحب کہنے لگے, اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں فلاں بزرگ کی زیارت ہوئی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ سے بات کروں, یعنی بیوی کو یہ کہہ رہے ہیں, اور آپ میرے پاس کراچی تشریف لائیں. یہ ایک دم نہیں ہو جاتا, یہ 4 سال کا عرصہ لگا یہاں تک عقیدت محبت پیدا کرنے میں. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے خواب آ رہے ہیں کہ اگر آپ نے مجھ سے بات نہیں کی یا میری بات نہیں مانی, یعنی وائف سے کہہ رہے ہیں میری بات نہیں مانی تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اب وہ بیچارے گھبرا رہے ہیں کچھ ہوا نہ جائے. میں نے ان سے کہا ہو جائے گا. جو گھبراہٹ ہے نا, اس سے لگ رہا ہے کہ میں نے بتایا نا وہ قاری صاحب کو بچوں نے بیمار کر دیا, بخار تک لے آئے بچے, لائے کہ نہیں لائے. تو جب ایک آدمی کپ کپا رہا ہے کہ پتہ نہیں اس نے دھمکی دے دی کیا ہو جائے گا, تو پھر تو کچھ نہیں بھی ہونا ہو ہی جاتا ہے انسان پر.